تین بہنوں کے ساتھ میں نے رہا تو میرا تعلق گوجرانوالہ سے ہے، لیکن میں جب 5 سال کا تھا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ذمہ داری میرے بڑے بھائی پر آ گئی۔ گھر کے حالات بہت اچھے تو نہیں تھے، لہٰذا جلدی بھائی کام کے سلسلے میں فیصل آباد شفٹ ہو گئے۔ 2 سال بعد بھائی نے ہم سب کو گھر والوں کو فیصل آباد شفٹ کر لیا۔ یوں ہم فیصل آباد کے ہو کے رہ گئے اور کبھی کبھار اپنے عزیز و اقارب سے ملنے گوجرانوالہ کارخانے آتے اور 5 مرلے کے آبائی گھر کا چکر بھی لگاتے تاکہ اس کی دیکھ بھال ہوتی رہے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں بالکل فری تھا، سوچا کچھ دن گوجرانوالہ رہ لوں۔ چنانچہ میں گوجرانوالہ آ گیا۔ فیصل آباد میں رہنے اور ایجوکیشن کی وجہ سے میرے اندر کافی اعتماد آ گیا، جس کی وجہ سے لڑکے ہو یا لڑکیاں ان سے گھبراتا نہیں تھا۔ گوجرانوالہ پہنچ کر میری روٹین یہ تھی کہ ساری رات کزن کے ساتھ موویز دیکھتا، تاش کھیلتا اور دن کو سوتا رہتا۔ ایک دن مجھے دن 12 بجے اٹھایا اور بولے، نواب صاحب اٹھیں اور جا کر علی کو اسکول سے لے آئیں۔ علی میرے 7 سال کے بھانجے کا نام ہے، جو کہ 9 کلاس میں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں باجی، آج رکشے والے نہیں نے آنا، جو کہ میری نیند خراب کر رہی ہیں؟ تو بولی، نہیں، رکشے والے کی بیٹی کی شادی ہے، اس لیے وہ چھٹی پر گیا ہے، تو اس لیے نواب صاحب جا کر علی کو اسکول سے لے آئیں، جبکہ صبح اس کے پاپا اس کو اسکول چھوڑ دیا کریں گے۔ میں اٹھا اور پیدل ہی اسکول کی طرف چل پڑا۔ اسکول زیادہ دور نہیں تھا، بمشکل 7-8 منٹ کا راستہ تھا۔ چھٹی ہونے میں ابھی 10 منٹ تھے۔ میں اسکول کے پاس ایک شاپ پر بیٹھ گیا اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ تبھی میری نظر دکان سے دور گلی کے نکڑ پر پڑی، جہاں ایک لڑکی کھڑی مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ میں بھی ادھر ادھر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر چند منٹوں بعد میرا ارادہ بنا کہ اس گلی میں جاؤں، لیکن یہ میرا خواب ادھورا رہ گیا، کیونکہ اس دوران اسکول کی گھنٹی بج گئی اور علی باہر آ گیا۔ میں جیسے ہی علی کو وہاں سے لے کر نکلا تو گلی سے لیفٹ اور رائٹ ہو رہی تھی، لیکن اس کی گلی آگے سے بند تھی اور اس کا گھر کارنر والا تھا۔ پھر جب میں نے اسے دیکھا تو وہ اپنے گھر کی دروازے پر کھڑی تھی اور مجھے اشارے سے بائے بائے کر رہی تھی۔ میں بھی علی کو لے کر گھر آ گیا اور علی کو باجی کے حوالے کیا اور بستر پر لیٹ گیا، لیکن اب لیٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ میں نے اس لڑکی کو دور سے دیکھا تھا اور اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کے جسم کی تو الگ بات تھی۔ اس کا جسم کافی بڑا تھا اور قد تقریباً 5 فٹ کا تھا۔ اب میرا دل کیا کہ میں اس کی گلی کا دوبارہ چکر لگا لوں، چنانچہ میں وہاں سے نکلا اور اس کی گلی کی طرف پہنچ گیا۔ جب گلی میں پہنچا تو وہاں نہیں تھی، اس کا دروازہ بھی بند تھا، تو میں وہاں سے دوبارہ واپس آ گیا اور TCL سے اپنے کزن کو کال کی تاکہ وہ اپنی بائک لے کر آئے اور ہم آوارہ گردی پر جا سکیں۔ کزن میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ ہم 3 کزن تھے جن کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ باقی کزن چھوٹے تھے۔ ہم روز رات کو VCR کرائے پر لاتے اور فلمیں دیکھتے تھے۔ میں بھی فلمیں ہوتی تھیں جن کی آوازیں نہیں ہوتی تھیں۔ آج میں چھٹی سے پہلے ہی اسکول جا رہا تھا تو راستے میں نے راستہ تبدیل کر لیا اور مجھے یقین تھا وہ وہیں کھڑی ہوگی، اور ویسا ہی ہوا۔ وہ وہیں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی اور میرے پاس آ گئی اور مسکرا کر مجھے سلام کیا۔ میں نے بھی ادھر ادھر دیکھا اور وعلیکم السلام کیا۔ پھر میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے میرا نام یاسمین ہے اور میں نے کہا میرا نام سلمان ہے۔ اتنی ہی بات کرنی تھی اور وہاں سے نکل پڑا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی دیکھنے نہ آ جائے۔ اس نے ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اگلے ہی دن میں گلی میں گیا تو وہ ایک چھوٹی سی دکان پر کھڑی تھی جو کسی بابا نے بچوں کے لیے کھولی تھی۔ میں جان بوجھ کر دکان پر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ بھی میرے پیچھے پیچھے دکان پر آ گئی۔ وہ دکان کے سیدھا اندر چلی گئی۔ ابو آپ گھر چلے جائیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ میں دکان پر بیٹھتی ہوں، تب مجھے پتہ چلا وہ بابا جی اس کے ابو ہیں، اور وہ بابا جی مجھے ذہنی طور پر بھی فٹ نہیں لگ رہے تھے۔ دکان کے اندر جانے کا میں رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ بڑی دوپہر تھی۔ میں اس سے باہر ہی کھڑا ہو کے باتیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم ہر کسی سے باتیں کرتی ہو کیا؟ تو وہ بولی، نہیں، میں نے آپ کو صرف 2-3 دفعہ
دیکھا ہے اور آپ مجھے اچھے لگے۔ مجھے وہ زیادہ بڑی نہیں لگ رہی تھی اور شاید اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، اور میں نے اس سے اتنا پوچھا بھی نہیں تھا کیونکہ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ خیر سے باتوں میں پتہ چلا وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، اور باپ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے۔ 2 بھائی مزدوری کرتے ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہے۔ ایک بہن کی عمر 26 سال ہے اور دوسری کی 17 سال ہے اور اس کی عمر 23 سال ہے۔ اتنی دیر میں اس کی ماں آ گئی تو میں دکان سے ہٹ کر اسکول کی طرف نکل گیا اور علی کو واپس لے کر چلا گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح یاسمین کو کھیلا ملوں، لیکن کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ اگلے 4 دن بھی اسی طرح ہلکی بات چیت ہوئی لیکن کوئی چانس نہیں بن رہا تھا۔ 5ویں دن مجھے بھی بھائی نے فیصل آباد بلا لیا اور میرے خواب ادھورے رہ گئے۔ فیصل آباد جا کر یاسمین سے رابطہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی موبائل تھا اور نہ ہی وہ اتنے امیر تھے کہ موبائل رکھ سکیں۔ ایک دن بڑے بھائی نے مجھے اطلاع دی کہ انہوں نے گوجرانوالے میں پرانا گھر بیچ کر اور کزن کے گھر کے پاس ایک کنال کا پلاٹ لیا ہے، اس لیے اس پر کنسٹرکشن کروانی ہے اور گھر والے گوجرانوالے شفٹ ہو رہے ہیں۔ پھر بھائی امی کو لے کر گوجرانوالے چلے گئے۔ بھائی کا ایک ارادہ یہ بھی تھا کہ وہ کزن کے گھر کے ساتھ کوئی ایک گھر رینٹ پر لے لیں۔